اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس مقدس مقام اور بابرکت محفل میں شامل ہونے اور شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ حضرات سامعین، آج یہ دن 4 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے طلباء نے مکمل کیا ہوگا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے قرآن کریم کو نازل کیا اور میں ہی قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ ایک دراصل ایک کڑی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم کی ایک آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، پھر صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا، کسی نے کہیں لکھ کر، کسی نے اپنے سینے میں محفوظ کر کے یاد کر کے، وہ سلسلہ چلتے 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 آج ان بچوں تک پہنچا ہے۔ آپ یقین جانیں اور اندازہ کیجیے کہ ان کی قسمت اور ان کی حیثیت اور ان کی شرافت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرات سامعین، دراصل یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ ڈگری ہے جن کو آج ان طلباء نے حاصل کیا ہے، جو دنیا کی تمام ڈگریوں سے بہت ہی افضل ہے، جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرات، آج معاشرے میں جو کلچر بنا ہوا ہے، حفظ قرآن، مدرسہ اور تعلیمات مدرسے کو جس طریقے سے ہیچ اور ناچیزگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ بے حد افسوسناک ہے، افسوس کا مقام ہے۔ آج پوری دنیا جس طریقے سے اسلام اور شعائر اسلام کو مٹانے میں تلی ہوئی ہے، اس کا ہم اور آپ بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہر دن اور ہر صبح و شام ایک نیا فتنہ اسلام اور شعائر اسلام کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہم ان بچوں کو مخاطب کر کے اور ان اساتذہ اور طلباء کو مخاطب کر کر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ جب ہمیں اور آپ کو اسلام کے ایک ایک شاعر کی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ حفاظت کرنی ہے۔ آج دنیا آپ کو نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی ہے، دنیا آپ کو ختم کرنے پر، اسلام کو مٹانے پر لگی ہوئی ہے، لیکن ہم اور آپ مدرسے کے ذریعے اور مدرسے کی تعلیم کے ذریعے اس عمل کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا، اس کی کڑی میں اپنا نام شامل کرنا ہے اور اس مدرسے کی تعلیم کو جاری رکھنا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آج کی اس مبارک محفل میں ان طلباء، ان کے اساتذہ کرام اور بالخصوص والدین بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے۔ میں اپنی طرف سے بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ اعزاز ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ شاید دنیا میں نہیں کر سکتے، لیکن کل قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب پوری دنیا، پوری کائنات جمع ہوگی، تمام انسان اپنے کائنات کے سامنے جمع ہوں گے، تو انہی کو حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، کہ قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں پر چڑھتے جاؤ، جنت کی بلندیوں پر چڑھتے جاؤ، ایک ایک اسٹیپ، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک اسٹیپ چڑھتے جاؤ، تمہاری منزل جنت کے اس بلند مقام پر ہے جہاں تم قرآن کریم کو مکمل کرو گے۔ حضرات سامعین، جنت روز محشر کا وہ منظر یاد کیجئے کہ جب نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، وہاں حافظ قرآن کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہوگا۔ اور مزید جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث بیان فرمائی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو یہ احساس دیا جائے گا کہ جاؤ اپنے معاشرے اور اپنے سماج کے، اپنے رشتہ دار اور اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو چن کے لاؤ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ایسے 10 لوگوں کو یہ حافظ قرآن چنیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں گے، پھر اللہ رب العزت ایسے 10 لوگوں
جس کا ہم اور آپ ابھی اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک دن آئے گا جب ہمیں اور آپ کو اس کا احساس ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ان طلباء سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، چھوٹے پیارے ننھے معصوم بچوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کبھی اپنے آپ کو حقیر مت سمجھیے گا، کبھی اس معاشرے کے غیر گزرے انسان مت سمجھیے گا۔ اللہ نے آپ کو اس دولت سے نوازا ہے کہ جس کا یہ دنیا اور دنیا کے جاننے اور ماننے والے کبھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو دی ہے تو آپ یہ یقین مانیے کہ صرف قرآن کریم کا حفظ مکمل کر کے، یہ پروگرام کر کے، کچھ دعوتیں اور مٹھائیاں کھلا کر کے آپ کا کام اور آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو یاد کرنا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے قلم کو آسماں کے پار جانا ہے۔ عزیز طلباء، قرآن کریم کو یاد کر لیا، اس کو اپنے سینے میں تا حیات محفوظ رکھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، عالمیت کی تعلیم حاصل کرنی ہے، ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کو پوری دنیا اور پوری کائنات، پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ جب تک آپ نے قرآن کریم کو پڑھ نہیں لیا، اس کو سمجھ نہیں لیا، اس کے پیغام کو اپنے سینے میں اتار کر اس پر عمل نہیں کر لیا، اپنے سماج اور اپنے سوسائٹی کو قرآن کے پیغام سے متعارف نہیں کرا دیا، قرآن کا پیغام اپنے سماج اور سوسائٹی تک نہیں پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری نہیں کری۔ آپ قرآن کو پڑھیے، اس کو یاد کیجیے، یاد رکھیے اور آگے اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کیجیے، تب وہ مقصد پورا ہوگا جس پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ قرآن کی عظمت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا